بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں ان میں کچھ دوائیوں میں لکھا ہوتا ہے الکوہل، اور اس میں بھی بطور خاص جو ہومیوپیتھک کی دوائیاں ہوتی ہیں اس میں زیادہ مقدار الکوہل کی لکھی ہوتی ہے۔ ایلوپیتھک کی دوائیوں میں الکوہل کی مقدار کم لکھی ہوتی ہے، کسی میں 5%، کسی میں 2%۔ ایلوپیتھک کی دوائیوں میں الکوہل کی مقدار زیادہ لکھی ہوتی ہے۔ آیت اللہ سیستانی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الکوہل اگر کسی دوا میں بھی ہو، چاہے دوا میں بھی ہو، ورنہ دوا کے علاوہ بھی بہت ساری دوسری چیزوں میں الکوہل استعمال ہوتا ہے، اگر وہ کھانے پینے کی چیز ہے تو پھر الکوہل والی چیز کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بطور خاص میں نے کھانے پینے کا لفظ اس لیے بھی استعمال کیا کہ الکوہل کو وہ پاک تو سمجھتے ہیں، یعنی اگر فرض کیجئے کہ الکوہل رنگ میں ملایا گیا ہے اور رنگ دروازے پر لگا دیا گیا ہے، کھڑکی پر لگا دیا گیا ہے، تو اگر رنگ میں شامل کر دیا گیا ہے الکوہل تو اس کی وجہ سے رنگ نجس نہیں ہوگا، لہذا اگر دروازے پر کلر کیا گیا ہے، کھڑکی پر کلر کیا گیا ہے تو کھڑکی اور دروازے نجس نہیں کہلائیں گے۔ لیکن اگر کھانے پینے کی کسی چیز میں الکوہل ملا دیا گیا ہے، چاہے دوا ہی کیوں نہ ہو، تو اس میں اگر الکوہل ملایا گیا ہے تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ایسی دوا بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ الکوہل وہ نہیں ہے کہ جو نشے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ الکوہل کی کئی اقسام ہیں، جی ہاں کئی اقسام موجود ہیں، مگر اس کے باوجود آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر یہ نشہ نہ لانے والا الکوہل ہو تب بھی اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، سوائے یہ کہ اس کی مقدار اتنی کم ہو کہ جس کو کہا جا سکے کہ 2% سے بھی کم مقدار ہے۔ جس چیز کو ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں الکوہل کی مقدار 2% سے بھی کم ہے۔ مثلا اگر ہم نے ہومیوپیتھک کی دوا لی ہے تو اگر اسے پانی میں ڈال کر پینا ہے تو اگر 2 قطروں سے کم ہو اور 98% پانی ہو تو وہ دوا استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ بھی الکوہل ایسا ہے کہ جو نشہ نہیں لاتا ہے، نشہ نہیں کرتا ہے، تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر 2% سے کم ہے، یعنی دوا کے قطرے فقط 2 سے کم ڈالے گئے ہیں اور 98% پانی ہے تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی جو اجازت دی ہے یہ اس الکوہل میں اجازت دی ہے کہ جس میں کوئی نشہ نہیں ہوتا ہے، ورنہ اگر ایسا الکوہل ہے کہ جس میں نشہ ہوتا ہے تو وہ سرے سے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی 1% بھی، 1 قطرہ بھی اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور چونکہ شراب نجس بھی ہوتی ہے تو چیزوں کو نجس بھی کر دے گی، یعنی الکوہل جو نشے والا الکوہل ہے جو انگور سے بنایا جاتا ہے، اور انگور سے بنائے جانے والے ہی کی بات کر رہے ہیں، اگر انگور سے بنایا جانے والا الکوہل ہے تو وہ نجس بھی ہوتا ہے، لہذا وہ چیزوں کو نجس بھی کر دے گا۔ تو جس الکوہل کی اس وقت گفتگو ہو رہی ہے وہ زیادہ تر وہ الکوہل ہے کہ جو نشے والا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بھی آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کی اگر چیز ہے تو اس میں 2% سے کم ہونا چاہیے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کو نجس نہیں سمجھا ہے، پاک سمجھا ہے، لہذا یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ الکوہل اگر پرفیوم میں لگا دیا گیا ہے، پرفیوم میں ملا دیا گیا ہے تو پرفیوم استعمال کرنا بھی حرام ہوگا۔ نہیں، پرفیوم استعمال کرنا حرام نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ وہ الکوہل نہیں ہے کہ جو نشہ لانے والا ہو، لہذا اگر ایسا پرفیوم بنایا گیا ہے کہ جس میں 2% سے کم الکوہل استعمال کیا گیا ہے تو اس پرفیوم کے استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بلکہ اگر 2% سے زیادہ بھی ہو تب بھی چونکہ پرفیوم کھانے پینے والی چیز نہیں ہے، لہذا پرفیوم نہ خود نجس ہوگا نہ دوسری چیزوں کو نجس کرے گا، تو اگر وہ 2% سے زیادہ بھی ہو تو کوئی قباحت نہیں ہے، ایسا پرفیوم استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔